جسٹس محسن اختر کیانی کے اسلام آباد سے لاہور ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری۔ جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ تبادلہ ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ججز کے تبادلے کی منظوری۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا تبادلہ کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کے 9 ارکان نے جسٹس کیانی کے تبادلے کے حق میں ووٹ دیا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس سمن رفعت امتیاز کی سندھ ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری دی۔ جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس خادم سومرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ججز ٹرانسفر کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ پی ٹی آئی کی ججز تبادلوں کے فیصلے کی مخالفت۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ججز کا تبادلہ آزاد عدلیہ کے تصور کے خلاف ہے۔ ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد مکمل ہے۔ تبادلہ عدلیہ کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ ججز کا تبادلہ کسی فرد واحد کا کام نہیں۔ آئین کے مطابق مرضی کے بغیر تبادلہ نہیں ہو سکتا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا آج آزاد عدلیہ کے لیے ایک افسوسناک دن ہے۔ جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس پاکستان کو خط، ٹرانسفر سے متعلق ذاتی طور پر سننے کی استدعا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس بابر ستار نے لکھا تھا آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر سے پہلے کمیشن اجلاس میں انہیں سنا جائے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اکثریتی ارکان کی ریکوزیشن پر بلایا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے اجلاس بلانے کی مخالفت کی۔ کمیشن کے اکثریتی ارکان نے حمایت کی تھی۔ افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کی بلا اشتعال جا رہی ہے۔ پاک فوج کا بھرپور جواب۔ پاک فوج نے چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کی سرشان، المرجان، ایدھی پوسٹ، گاڑی اور دیگر تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کی حصول تک جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی فتنۃ الخوارج کی بلا اشتعال جارحیت کی مذمت۔ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا پاک فوج نے بر وقت کارروائی کر کے دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ افغان سرزمین پاکستان اور اس کے شہریوں پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد عناصر کے خلاف قابل اعتماد اور مؤثر کارروائی ناگزیر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے دفاع کے اجلاس کے موقع پر گفتگو۔ کہا زیادہ تشویش کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسے دہشت گرد گروہوں سے ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف محض کھوکھلے نعرے نہیں لگائے بلکہ عملی اقدامات کیے۔ پاکستان کی قربانیوں کو نظر انداز کرنا حقائق سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے۔ امریکہ آزاد ملکوں پر اپنی پالیسیاں مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ ایرانی نائب وزیر دفاع رضا طلعی کا بشکیک میں ایس سی او وزرائے دفاع اجلاس سے خطاب۔ کہا ایران دفاعی صلاحیتیں ایشیائی ملکوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران دفاعی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی بھی منتقل کر سکتا ہے۔ رضا طلعی نے دعویٰ کیا پوری دنیا امریکہ اور اسرائیل کو ریاستی دہشت گردی کی علامتیں سمجھتی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف اور ایران کے نائب وزیر دفاع کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ رضا طلعی کی روسی اور بیلاروسی دفاعی حکام سے بھی ملاقاتیں ہیں۔ ایران ٹرمپ کی پیشکش پر غور کرنے کو تیار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں صدر ٹرمپ کی مذاکرات کی درخواست پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا اس لیے اس نے مذاکرات کی درخواست کی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی روسی صدر سے ملاقات۔ کہا ایران اور روس اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ روس نے ہمیشہ ہماری اور ہم نے روس کی حمایت کی۔ دونوں ممالک کی دوستی مزید گہری ہوگی۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا گزشتہ ہفتے ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا ذاتی پیغام ملا۔ ایرانی قوم بڑی بہادری سے لڑ رہی ہے۔ امید ہے ایران جلد اس مشکل وقت سے نکل کر امن کی طرف بڑھے گا۔ پاکستان اپنی ذمہ داریاں بہترین طریقے سے نبھا رہا ہے۔ قطر جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا پاکستانی ثالثی پر مکمل بھروسہ ہے اور اسی کے ذریعے تنازع کے حل کا خواہاں ہے۔ ابنائے ہرمز کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔
UAE کا پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان۔ سرکاری نیوز ایجنسی وام کے مطابق یہ فیصلہ 1 مئی سے نافذ العمل ہوگا اور اس کا مقصد قومی مفادات کا تحفظ، مقامی پیداوار میں سرمایہ کاری کو بڑھانا اور عالمی منڈی کی فوری ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ HBL PSL 11 میں اسٹیڈیم کے دروازے تماشائیوں کے لیے کھل گئے۔ کراچی کے چائنا گراؤنڈ میں ٹکٹوں کی فروخت شدید گرمی میں شائقین کے ٹکٹ کے حصول کے لیے کھڑے رہے۔ شائقین کا کہنا ہے ٹکٹ 20,000 کا بھی تو خریدیں گے، بابر اعظم کو بھرپور سپورٹ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے فیصلے کو سراہتے ہیں، PSL ہماری پہچان ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ٹیلی کمیونیکیشن اپیلیٹ ٹریبیونل کے ممبر فائنانس کو 18 مئی تک تعینات کرنے کا حکم۔ عدالت نے کہا آئندہ سماعت سے قبل ممبر فائنانس کی تعیناتی نہ ہوئی تو وزیر اعظم شہباز شریف 18 مئی کو ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ بانی PTI کا پیمز اسپتال میں طبی معائنہ 2 گھنٹے تفصیلی چیک اپ کے بعد صبح 4 بجے واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ پیمز انتظامیہ کے مطابق عمران خان کو آنکھوں کے فالو اپ علاج کے لیے اسپتال لایا گیا۔ انہیں NTVEGF انٹرا ویٹریل انجیکشن کی 4تھی ڈوز دی گئی۔ علاج سے قبل عمران خان کی رضامندی حاصل کی گئی۔ ماہرین چشم نے معائنہ کیا، مریض طبی طور پر مستحکم پایا گیا۔ آپٹیکل کوہرنس ٹوموگرافی میں طبی بہتری پائی گئی۔ نگہداشت، فالو اپ ہدایات اور دستاویزات کے ساتھ مریض کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ بانی PTI کی مجموعی صحت سے متعلق طبی رپورٹ تیار۔ بانی تحریک انصاف پھر میڈیکلی فٹ قرار۔ ذرائع کا کہنا ہے رپورٹ 5 رکنی بورڈ نے تیار کی، جس میں گزشتہ معائنوں اور کلینکل ٹیسٹ کی تفصیلات درج ہیں۔ میڈیکل رپورٹ چیف کمشنر کو بھجوا دی گئی ہے۔ PIA کی نجکاری، عارف حبیب کنسورشیم نے بقیہ 25% شیئرز کے لیے لیٹر آف کریڈٹ جمع کرا دیا۔ عارف حبیب کہتے ہیں 28 اپریل آخری تاریخ تھی، آج باقی شیئرز کے لیے بھی پیشکش بھیج دی ہے۔ PIA کو جلد ٹیک اوور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسٹینڈ بائی LC اور بینک گارنٹی نجکاری کمیشن کو جمع کرا دی۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی فتح 2 میزائل سسٹم کی کامیاب تربیتی مشق۔ ISPR کے مطابق فتح 2 میزائل سسٹم جدید ایویونکس اور نیویگیشنل سسٹم سے آراستہ ہے۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن سائنسدانوں اور انجینئرز نے مشق کا مشاہدہ کیا۔ اعلیٰ عسکری قیادت نے فتح سیریز میزائل کی کامیاب تربیتی مشق کو سراہا۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل، واگا بارڈر پر خصوصی تقریب میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قومی ہیرو، سیاستدان، طلباء، مذہبی رہنماؤں اور اقلیتی برادری سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکا کی جانب سے پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور مارکہ حق کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ شرکا نے کہا ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مارکہ حق کے دوران پاکستانی قوم نے ثابت کیا کہ وہ اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں افواج پاکستان کے بھرپور جواب نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ حالیہ ٹیسٹوں میں 14,182 افراد میں HIV کی تشخیص ہوئی۔ HIV کے رجسٹرڈ کیسوں کی تعداد 84,000 تک پہنچ گئی۔ 61,000 مریضوں کا علاج جاری ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں HIV اب لا علاج مرض نہیں رہا۔ جو مریض باقاعدگی سے دوا لے اس سے وائرس آگے نہیں پھیلتا۔ اب ایسی دوائیں آ رہی ہیں جو 6 ماہ یا سال میں صرف 1 بار کھانی ہوگی۔ پہلے HIV کی دوا پوری زندگی روزانہ کھانا پڑتی تھی۔ بجٹ کے لیے ملنے والی تجاویز پر مشاورت جاری ہے۔ بجٹ کے لیے IMF مشن مئی کے وسط تک پاکستان آئے گا۔ پانڈا بانڈ پر ADB اور AIB نے گارنٹی ایشو کر دی۔ سب ٹھیک رہتا ہے تو مئی کے وسط تک $250 ملین کے بانڈز پرنٹ کر دیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان یورپی یونین بزنس فورم سے خطاب میں کہا اس سال GDP 4% تک رہنے کی توقع ہے۔ مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب سرپلس رہا۔ جون تک زر مبادلہ ذخائر $18 ارب تک پہنچ جائیں گے۔ غزہ میں نسل کشی میں اسرائیل نے امریکہ کو بھی شامل کیا۔
سابق امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن کہتی ہیں اسرائیل کا امریکہ کا اتحادی رہنا بہت ضروری ہے اور ہم یہودی ریاست کے حق کا تحفظ کرتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ نیتن یاہو ہمیں ایسے راستے پر لے آئے جس میں غزہ میں نسل کشی کی گئی اور اس سے مشرق وسطی عدم استحکام آیا۔ روس نے یوکرین کے قبضے کیے گئے علاقے کا اناج اسرائیل کو فروخت کر دیا۔ یوکرینی حکومت نے اسرائیل سے شدید احتجاج کیا، اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ حوالے کیا۔ یوکرینی حکام نے استفسار کیا اسرائیل نے یوکرین کا چوری کیا گیا اناج روس سے کیسے حاصل کر لیا۔ کیف کا کہنا ہے اسرائیل روس سے یوکرین کا چوری کیا گیا اناج وصول کر کے ماسکو کی مدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے الزامات مسترد کرتے ہوئے ثبوت نہ ہونے کا موقف اپنایا۔ یوکرینی حکومت نے متنبع کیا کہ اسرائیل نے مزید کھیپ قبول کی تو سخت سفارتی اقدامات کریں گے۔ روس نے جنگ کے دوران لاکھوں ٹن اناج چوری کر کے اسرائیل کو فروخت کیا۔ اسرائیلی حکومت کا اصرار ہے روسی دستاویزات کو مد نظر رکھ کر اناج وصول کیا گیا۔ یورپی یونین نے خبردار کیا ہے کہ ماسکو کی جنگ میں مدد کرنے والی کسی بھی تجارت کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملے اور گولہ باری۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں 1000 سے زائد عمارتیں تباہ کر چکی۔ اسرائیل نے جس طرح غزہ میں سب کچھ ملیا میٹ کیا ایسے ہی لبنان میں کر رہا ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 1000 سے زائد ٹھکانے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران میں پیٹرول کی شدید قلت ہونے والی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا دعویٰ، کہتے ہیں ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کی تیل پیداوار کرنے کی صنعت بند ہو رہی ہے۔ جلد ہی ایران میں تیل نکالنے کا عمل مکمل طور پر رک جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے جو رہنما بچ گئے ہیں وہ اس وقت پھنس چکے ہیں۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 3.03% بڑھ کر $111.47 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت 3.53% اضافے سے $99.77 فی بیرل پر آ گئی۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 8,900 روپے سستا، 4,85,062 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 7,630 روپے کمی سے 4,15,862 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونے کی قیمت $89 کم ہو کر $4,627 پر آ گئی۔ فی تولہ چاندی 7,811 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ مہر میں طہر قتل کیس کی اپیل، سندھ ہائی کورٹ کراچی میں سننے کی درخواست منظور۔ ام رباب چانڈیو کہتی ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر درخواست منظور کی۔ یہ کیس اب پورے سندھ کے مظلوم طبقے کا کیس بن چکا ہے۔ ام رباب چانڈیو کے والد، دادا اور چچا کو 2018 میں قتل کیا گیا تھا۔ گزشتہ ماہ دادو کی ماڈل کورٹ نے پی ارکان سندھ اسمبلی سمیت تمام 8 ملزمان کو باعزت بری کر دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے صحافتی اشائیے میں فائرنگ کرنے والے پر فرد جرم عائد۔ امریکی صدر پر قاتلانہ حملے کی کوشش، اسلحے کے استعمال اور ان کی بین الریاستی نقل و حمل کے الزامات عائد۔ جج کے سوال پر ملزم نے کہا وہ الزامات سے آگاہ ہے۔ امریکی عدالت کا ملزم کو عارضی طور پر حراست میں رکھنے کا حکم۔ کیس کی مزید سماعت جمعرات کو ہوگی۔ پنجاب میں ٹورزم اینڈ انویسٹمنٹ ایکسپو کا افتتاح، لاہور ایکسپو سینٹر میں رنگا رنگ تقریب۔ پنجاب کی تاریخی اور مذہبی مقامات کے دلکش ماڈلز شرکاء کی توجہ کا مرکز، دیہی ثقافت، دستکاری اور مٹی کے برتنوں کے خصوصی سٹالز۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں سیاحت کے فروغ کے لیے نئی ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں۔ پاکستان کی پہلی ٹورزم اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایک ہی جگہ سے تمام ٹورزم سائٹس کو دیکھا جا سکے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا ماؤ زیتونگ کے آبائی شہر شاشان کا دورہ، چیئرمین ماؤ کے مجسمے پر پھول رکھ کر انقلابی رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری ماؤ زیتونگ میموریل میوزیم، اسٹیچو اسکوائر بھی گئے۔ چین کی انقلابی تاریخ پر مشتمل تصاویر، ریکارڈ اور نوادرات کا معائنہ کیا۔ صدر مملکت نے چین کی جدوجہد، اتحاد اور ترقی میں ماؤ زیتونگ کی خدمات کو سراہا۔
برطانوی بادشاہ چارلز کی ملکہ کے ہمراہ وائٹ ہاؤس آمد، امریکی صدر ٹرمپ اور خاتون اول نے استقبال کیا۔ برطانوی بادشاہ امریکی آزادی کی 250ویں سالگرہ کے موقع پر 4 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں بادشاہ و ملکہ کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا۔ شاہ چارلز کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ شاہی جوڑا نیو یارک اور ورجینیا بھی جائے گا۔ اور ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے، اداکار عدنان صدیقی آج بنیں گے مہمان، سامنا کریں گے دلچسپ سوالوں کا، عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے۔